السلام علیکم۔ ریم ویژنری میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اکثر امی کے ساتھ ایک بابا صاحب کے پاس دعا کروانے جاتی تھی۔ ان کا پرنور چہرہ دیکھ کر ایک انجانے سے سکون کا احساس ہوتا تھا۔ بابا کی عمر اس وقت میرے والد سے زیادہ ہوگی، لیکن جو طمانینت ان کے چہرے پر رہتی تھی وہ ٹھنڈی چھاؤں کی جیسی تھی۔ اس طمانینت سے میرے باپ کا چہرہ محروم تھا۔ وہ دال روٹی کے چکر میں پھنسے رب سے شکوہ کرتے نظر آتے تھے۔ پہلے بابا کے پاس بہت کم لوگ آتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بابا جی کی کرامت کا بھی چرچا ہونے لگا کہ ان کی دعاؤں میں اثر ہے۔ ان کی عبادت گزاری کی وجہ سے ان کا مسکن ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو کمیٹی کے حدود میں بنا ہوا تھا۔ ان کی رہائش گاہ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی اور ہماری چھت سے صاف نظر آتی تھی۔ بابا کی کوٹری کو چھت کی منڈیر سے دیکھنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ کوٹری کے سامنے صحن اور پھر چاروں طرف کچا احاطہ بنا ہوا تھا جہاں وہ ٹہلتے یا عبادت میں مصروف نظر آتے تھے۔ ان کو سجدے میں دیکھ کر مجھ کو سکون ملتا تھا۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ جب میں شعور کی منازل طے کرنے لگی تو کئی سوالات میرے ذہن میں کلبلانے لگے۔ اکثر سوچتی، آخر بابا جی کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا گھر کہاں ہوگا، ان کے عزیز رشتہ دار کہاں ہوں گے اور یہ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ کیا ان کو سردیوں کی سرد راتوں سے ڈر نہیں لگتا؟ میرا معصوم ذہن ان کے سوالات کے جواب نہ ڈھونڈ پاتا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو بابا نے دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے دل لگا لیا تھا۔ ایک دن اماں کو پتہ چلا کہ بابا جی کی طبیعت خراب ہے۔ وہ مجھے لے کر فوراً وہاں گئی۔ بابا واقعی بیمار بستر تھے اور کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اماں گھر سے یخنی بنا کر لے گئی تھی۔ میں نے بابا جی کا سر دبایا، وہ بخار میں جل رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، بابا جی آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھیں اور اماں آپ کی سگی بہن جیسی ہیں۔ جب کوئی تکلیف ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ بابا نے کہا، ہاں میری بچی، تم ٹھیک کہتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو خاص سوجھ بوجھ سے نوازا ہے، اس لیے تم ایسی باتیں سوچتی ہو۔ میری تم کو نصیحت ہے کہ کبھی اپنے لیے نہیں سوچنا، دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچنا۔ اللہ تم کو بھی روحانی طاقت عطا کرے گا۔ خوب پڑھائی پر توجہ دینا، ہر برائی سے دور رہنا اور تعلیم حاصل کرنا۔ تمہارے گھر میں غربت، دکھ اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ بیٹی میں بھی جاہل مطلق نہیں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، بس حالات نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں نے ہمت سے کام نہیں لیا۔ اپنے پیاروں کی موت کا دکھ نہ سہ سکا تو دنیا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی۔ جب بابا نے خود مجھے دل کی بات کہہ دی تو میری بھی ہمت ہوئی۔ تبھی میں نے کہا، بابا آپ نے مجھے سچی دل سے بیٹی کہا، تو آج مجھے بتا دیں کہ آپ کون ہیں اور وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے آپ دنیا اور اپنے تمام رشتہ دار چھوڑ کر یہاں اس مقام پر آ گئے ہیں۔ تم وعدہ کرو کہ جو میں اپنے بارے میں بتاؤں تم کسی سے نہ کہو گی۔ میں نے وعدہ کیا تو انہوں نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگے، بیٹی میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں روایتوں کی ایک چھوٹی سی دنیا آباد تھی۔ تعلیم حاصل کرنے پر شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ تعلیم ان کے ذہنوں کو منور کر دیتی تھی جو عام روایتوں کے غلاموں کو گوارا نہ تھا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میرے والد صاحب نے تمام مخالفتوں کے باوجود تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ والد صاحب نے اپنے شوق کے بلبوتے پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اور شہر آ گئے۔ وہ اب کسی تعلیم یافتہ گھرانے میں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر یہ خواہش ہی رہی، کیونکہ ہمارے دادا نے عزت کا معاملہ کہہ کر ان کی شادی اس لڑکی سے کروا دی جس سے وہ منسوب کیے گئے تھے۔ والدہ ایک سیدھی سادی خاتون تھی، ہیرا پھیری سے ان کا دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ شادی کی بات میرے والد نے صبر کر لیا اور اماں کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کی بھرپور صحیح کرنے لگے۔ اماں نے بھی کوشش کی اور خود کو کافی حد تک بدل لیا۔ میرے بڑے بھائی بھی تعلیم یافتہ اور ایک سرکاری افسر تھے۔ وہ عمدہ خیالات کے مالک بھی تھے۔ گھر کا انتظام اور مالی طور پر استحکام ان کی فراست اور کمائی پر تھی۔ ان کی شادی بھی والد صاحب نے چچا کی بیٹی سے کرا دی۔ یہ لڑکی تعلیم یافتہ نہ تھی، مگر دادا کی خواہش پر بھائی منصور کو اس سے شادی کرتے ہی بنی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ گھر کی عورتیں ان پڑھ مگر مرد تعلیم یافتہ تھے۔
بھابھی نے آتے ہی ہماری زندگی کو تھوڑا سا مشکل بنا دیا، مگر میرا بھائی صبر اور سکون سے حالات کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ بیوی کو کچھ نہیں کہتے بلکہ سمجھاتے رہتے کہ تم صبر و تحمل سے رہنا سیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے یا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات ہے مجھ سے کہہ دیا کرو، میں خود تمہاری پریشانی دور کر دیا کروں گا۔ بھابھی پر ان کی باتوں کا اثر ہوتا تھا۔ انہوں نے خود کو ہمارے گھر کے ماحول کے مطابق ڈھالنا ضرور شروع کر دیا تو ان کا رویہ ہم سے بہتر ہونے لگا۔ اب والد نے میری شادی کے بارے میں سوچا۔ اس وقت میں تندہی سے تعلیم حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میرا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا۔ انہی دنوں میرے چچے زاد کی شادی تھی اور ہمیں گاؤں جانا تھا۔ میں نے 12ویں کے پرچے دیے، ابھی پریکٹیکل باقی تھے، چنانچہ کتابیں ساتھ رکھ لیں کہ گاؤں میں شادی بھی اٹینڈ کر لوں گا اور جب وقت ملے گا پڑھائی بھی کر لوں گا۔ گاؤں جاتے ہوئے میں ہمیشہ پرجوش ہوا کرتا تھا۔ مجھے قدرتی مناظر بہت پسند تھے اور ہمارا گاؤں تو پہاڑ کے درمیان میں واقع تھا، جو ہماری بستی پر ایک خوبصورت سائبان کی مانند سایہ فگن تھا۔ ہم شادی سے ایک دن پہلے گاؤں پہنچے۔ ہم کافی لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، اس لیے آرام کے لیے اندر چلے گئے، لیکن میں گھر میں بیٹھنے نہیں آیا تھا۔ میں پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ ابھی میری رشتہ داروں سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خوبصورتی میں محو چلتا جا رہا تھا کہ اچانک میری ٹکر ایک لڑکی سے ہو گئی۔ آس پاس کے ماحول کا اثر تھا یا وہ واقعی خوبصورت تھی۔ اجلی اجلی دودھ جیسی سفید رنگت، بڑی بڑی کالی آنکھیں اور چہرے پر حیا کی سرخی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا اور وہ ناگواری سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے پاس سے گزر گئی۔ مجھے اس کے خد و خال مانوس لگے۔ میں نے وہیں درخت سے ٹیک لگا کر تھوڑا سستانے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا رباگو محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولیں تو سامنے میرے چچا زاد بھائی کھڑا تھا، جو مجھے گھر میں نہ پا کر ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا تھا۔ اس نے نہایت گرم جوشی سے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ہم اسی کی شادی میں آئے تھے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں حیرت اور خوشی سے چلا اٹھا، کیونکہ سامنے وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے پہاڑ پر ملی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے زبان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ بولا، تم نہیں جانتے، یہ میری چھوٹی بہن بختاور ہے۔ جب تم لوگ شہر چلے گئے تھے تب یہ بہت چھوٹی تھی، تبھی تم اس کو نہیں پہچان سکے۔ میں نے اس کو بچپن میں دیکھا تھا، تبھی مجھے اس کے خد و خال جانے پہچانے سے لگے تھے۔ اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میری شریک حیات یہی لڑکی ہوگی، جبکہ بھابھی کے کہنے سے بھائی صاحب نے سوچ رکھا تھا کہ وہ میری شادی اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے کروا دیں گے۔ بے شک میں بختاور کو نہ دیکھ لیتا تو اپنے بھائی کی بات نہ ٹالتا۔ میں جو کتابیں لے گیا تھا وہ ویسے ہی لے آیا۔ 2 روز بعد میرا پریکٹیکل تھا۔ مجھے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے میرٹ بنانا تھا۔ شادی کے 15 روز بعد زمان اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ والد صاحب نے ان کی دعوت کی تھی۔ زمان نے مجھے بتایا کہ وہ شہر میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ گاؤں میں تھوڑی بہت کاشتکاری سے گزر بسر نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، تم شہر آ جاؤ۔ چچا نے بختاور کو پرائمری تک تعلیم دلوائی تھی۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ شہر میں تعلیم حاصل کر سکے۔ کچھ دنوں بعد زمان گاؤں سے کچھ زمین بیچ کر سرمایہ لے آیا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ میں بھی اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگا۔ ان دنوں میں FSC کر چکا تھا اور فارغ تھا۔ میڈیکل کے لیے ابھی داخلے ہونے شروع نہیں ہوئے تھے۔ بابا جان نے کاروبار میں میری دلچسپی دیکھی تو اپنے سیٹ سے مجھے کچھ سرمایہ لے کر دے دیا کہ میں بھی زمان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جاؤں۔ ہم نے مل کر مارکیٹ میں کپڑے اور برقی آلات کی دکان کھول لی۔ کاروبار اللہ کی فضل سے چل پڑا۔ اب زمان گھر والوں کو بھی شہر لے آنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے کنبے کی رہائش کے لیے مکان ڈھونڈنے لگا۔ میں چاہتا تھا اسے کہیں ہمارے گھر کے نزدیک مکان مل جائے۔ ہم ایک قدیمی محلے میں رہتے تھے اور ہمارا گھر بھی دادا پردادا کے زمانے سے بنا ہوا اور پرانا تھا، لیکن مضبوط اور وسیع تھا۔ لہٰذا والد صاحب نے کہا کہ تم لوگ فی الحال ہمارے مکان کے ایک حصے میں رہو گے۔ اگر تنگی محسوس ہو تو اطمینان و سکون سے اپنے لیے رہائش ڈھونڈ لینا۔ میں نے بھی زور دیا تو اس نے ہماری بات مان لی اور امی جان نے مکان کا آدھا حصہ جو تقریباً خالی رہتا تھا
ان کو رہنے کے لیے دے دیا۔ ہم سب خوش تھے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار آ گئے تھے اور گھر میں رونق ہو گئی تھی، لیکن بھابھی خوش نہیں تھی۔ وہ اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ میں اب نتیجے کے انتظار میں تھا اور کاروبار پر بھی توجہ دے رہا تھا۔ بابا جان حیران تھے کہ ایک لا ابالی لڑکا اتنی جلدی کیسے عملی زندگی میں جذب ہو گئے۔ میرا رزلٹ اچھا آیا، میڈیکل کالج میں داخلے کی ٹھانی۔ والد خوش تھے کہ میں نے اتنی محنت کی تھی اور اب میرے لیے میڈیکل میں داخلہ کچھ مشکل نہ تھا۔ میں سوچ بچار میں تھا کہ کیا کروں۔ میڈیکل میں داخلہ لیتا تو والد میری شادی 4-5 سال تک ملتوی کر دیتے۔ اس مدت میں ممکن ہے کہ بختیور کے والدین اس کی شادی کہیں اور کر دیتے۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ لینے کا اعلان کیا اور والد صاحب سے کہا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن زمان نے مجھے ایسا کرنے نہ دیا۔ اس نے کہا کہ تم کو پڑھائی کے بعد جو وقت ملے کاروبار کا دے دینا، مگر پڑھائی مت چھوڑو اور کالج میں داخلہ ضرور لو، یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے۔ میرے بابا بھی یہی چاہتے تھے، سو میں مایوس ہو گیا۔ سوچا اپنا مسئلہ کس کو بتاؤں۔ میں نے ہمت کر کے بھائی جان کو دل کی بات سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے ہمت دی، کہا رمیز خان، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہاری شادی بختیور سے کروا دوں گا۔ میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا اور بھائی جان نے والد صاحب سے بات کر لی۔ وہ خوشی سے مان گئے اور بختیور کا رشتہ اس کے والد سے مانگ لیا۔ انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ میں خود کو دنیا کا خوش نصیب لوگوں میں سمجھنے لگا، لیکن بھابھی بہت برہم ہوئی، کہنے لگی کہ یہ لوگ یہاں آئے ہی یہی منصوبہ بنا کر تھے، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میری بہن کے لیے پہلے سے میرے والدین سے بات ہو چکی ہے، اب آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی جان نے بیوی کو سمجھایا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، وہ تمہاری بہن سے شادی پر راضی نہیں ہے، وہ بختیور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہوگا اگر اس نے تمہاری بہن کو ذہنی طور پر قبول نہ کیا؟ تم آئندہ کی سوچو، کیسرا کے لیے کوئی اور اچھا رشتہ مل جائے گا، زبردستی اسے ہم رمیز کے پلے کس طرح باندھ سکتے ہیں؟ وہ خاموش تو ہو گئی، لیکن لاوا اندر ہی اندر پکنے لگا۔ کچھ دن بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اپنے والد کے سمجھانے سے بھابھی بھی نارمل ہو گئی تھی۔ ان کا رویہ یکدم بدل گیا اور وہ میری شادی کی تیاریوں میں بھرپور حصہ لینے لگیں۔ اب زمان نے یہی مناسب سمجھا کہ الگ مکان لے لیا جائے تاکہ لڑکی کو اپنے گھر سے رخصتی کریں۔ میری شادی ہو گئی، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ بختیور میرے والدین، بھابھی اور خاص طور پر میرے بڑے بھائی کی بہت عزت اور خدمت کرتی، جس پر بھائی بھی اس کی تعریف کرتے تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ اس بات نے بھی بھابھی کے دل میں حسد کو جنم دیا اور ان کے دل میں بختیور کے لیے نفرت کی گرہ کو مضبوط کیا۔ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا، وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی، لہٰذا میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ وہ میری بیوی کی نفرت میں مری جا رہی ہیں۔ میں دن میں پڑھائی میں مصروف ہوتا، شام کو زمان کے پاس دکان پر چلا جاتا۔ میں ہر چیز کو نارمل ہی لے رہا تھا اور بختیور کی عادت چغلیاں کرنے کی نہ تھی۔ اس کے لبوں پر کبھی کسی کے لیے شکایت کے 2 لفظ بھی نہ آتے تھے۔ وہ بہت صابر و شاکر لڑکی تھی۔ گھر میں ہر کوئی خوش تھا۔ بظاہر تو بھابھی بھی خوش نظر آتی تھیں، مگر دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی بھابھی کی مکاری کو نہ سمجھ سکا، حتیٰ کہ ان کا شوہر بھی ان کی اداکاری سے دھوکہ کھا گیا۔ بھائی ہر وقت کہتے، بختیور کے قدم مبارک ثابت ہوئے۔ کاروبار میں ترقی کے ساتھ میری بیوی کو بھی عقل آ گئی ہے۔ میں پڑھائی اور کاروبار میں اتنا مصروف تھا کہ اپنی بیوی کے لیے کم وقت نکال پاتا تھا، مگر اس نے پھر بھی گلہ نہ کیا۔ ایک دن بختیور کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر میں امی اور بھائی جان تھے، وہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بچے کی نوید سنائی تو گھر بھر میں مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ بڑے بھائی جان تو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ بھابھی اس کا بہت خیال رکھتی۔ میں مطمئن تھا کہ گھر میں اسے سنبھالنے والے ہیں۔ وقت گزر گیا اور میں ایک خوبصورت بیٹے کا باپ بن گیا۔ گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ بختیور اسے جنم دینے کے بعد سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔
بچے کو ماں کا دودھ پلوانے کی بہت کوشش کی گئی مگر اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ بھوک سے بلکتا مگر ماں کا دودھ اسے بدمزہ لگتا کیونکہ پیدا ہوتے ہی بھابھی نے اسے فیڈر لگا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے گائے کا دودھ پلا سکتے ہیں۔ بچے کو گائے کی دودھ کا ذائقہ پسند آ گیا۔ یوں 3 ماہ میں بچے نے صحت پکڑ لی۔ بھابھی دودھ ابالتی اور رات کو سبھی کو پینے کو دے دیا کرتی تھی۔ وہ میرے بچے کا فیڈر بنا کر اسے دیتی اور بختاور کو بھی اپنے ہاتھ سے پلاتی۔ کہتی کہ تم تو ایک کی جگہ 2 گلاس پیا کرو۔ ہم سب ان کی اس عنایتوں اور محبت کے بہت شکر گزار تھے۔ وہ گھر کی بڑی بہو تھی۔ بختاور بچے کو سنبھالتی اور بھابھی گھر کی بیشتر کام کر لیتی۔ ایک دن وہ حسب معمول تازہ دودھ کو جوش دے رہی تھی کہ چھت سے ایک بڑی سی زہریلی چھپکلی ابلتے دودھ میں گر گئی۔ یہ سب بھابھی کی نگاہوں کے سامنے ہوا۔ انہوں نے دودھ پھینک دیا۔ گھر کی ملازمہ بھی ساتھ کھڑی تھی۔ رات ہونے والی تھی۔ ملازمہ کام سمیٹ چکی تھی۔ اس کے جانے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے دھونے کے لیے پتیلی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں کچھ دودھ رہتا تھا۔ وہ بولی، بھابھی آپ نے سارا دودھ نہیں گرایا، اس میں تو چھپکلی پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتیلا گرم تھا، میرے ہاتھ جلنے لگے تھے، تبھی رکھ دیا۔ ابھی گرا دیتی ہوں، تم جاؤ، میں خود دودھ گرا کر پتیلی دھو دوں گی، تم کو دیر ہو رہی ہے۔ ملازمہ چلی گئی۔ اب بھابھی نے زہریلے دودھ کو پھر سے ابالا دے کر چھانا، ٹھنڈا کیا، سب گھر والوں کو صحیح والا دودھ ٹھنڈا کر کے پینے کو دے دیا، مگر میری بیوی اور بچے کو وہی زہریلا دودھ چینی ڈال کر پینے کو دے دیا۔ بختاور کو ذائقہ برا سا لگا۔ اس نے آدھا گلاس پی کر واپس کرنا چاہا تو بھابھی نے اصرار کر کے زبردستی پلا دیا۔ بچے کو بھی اسی دودھ کا فیڈر اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ رات کو بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے الٹی بھی ہوئی۔ اسپتال لے جانے سے قبل انہوں نے دم توڑ دیا۔ اس رات میں میڈیکل کالج میں تھا۔ صبح گھر میں کہرام برپا تھا۔ میری بیوی اور بچہ دونوں ہی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ میرے ساس سسر نے پوسٹ مارٹم کرانے سے منع کر دیا کہ ہماری بیٹی کی لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ وہ گاؤں کے لوگ تھے، پوسٹ مارٹم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے۔ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ، مجھے شک تھا کہ ان کی موت زہر خورنے سے ہوئی ہے، کیونکہ دونوں ایک ساتھ کیسے مر سکتے تھے؟ ظاہر ہے دونوں نے ایک سی خوراک لی ہوگی، ورنہ دودھ تو سارے گھر والوں نے پیا تھا، کسی کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال گھر کا معاملہ تھا۔ زمان نے بھی مجھے صبر کی تلقین کی اور خاموش کروا دیا۔ کچھ دن گھر کی فضا سوگوار سی رہی۔ ایک روز ملازمہ نے مجھے موقع پا کر چپکے سے بتا دیا کہ اس روز دودھ ابالتے ایک بڑی سی زہریلی چھپکلی چھت سے پتیلی کے اندر ٹپک پڑی تھی۔ بھابھی نے دودھ تو میرے سامنے گرا دیا تھا، مگر اس سے آگے وہ نہ بول پائی۔ میں نے لاکھ پوچھا، کہنے لگی، صاحب جی اس سے آگے میں نہیں جانتی، میں تو گھر میں چلی گئی تھی، جو بات میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی کیسے کہہ دوں؟ کسی بے گناہ کی گردن میرے شک کی وجہ سے پھنس گئی تو کون مجھے زندہ چھوڑے گا؟ ملازمہ نے اس دن کے بعد ہماری ملازمت چھوڑ دی اور اپنے گاؤں جانے کا کہہ کر نہ جانے کہاں چلی گئی، مگر کہانی کا خلاصہ بتا گئی۔ میرے دل کا بوجھ بہت بڑھ گیا۔ میں نے یہ بات بھائی جان سے کہہ دی۔ انہوں نے بیوی کی گردن دبوچ لی۔ بالآخر بھابھی نے اقرار کر ہی لیا کہ انہوں نے غلطی سے چھپکلی والا دودھ بختاور اور بچے کو پلا دیا تھا، کیونکہ وہ بقیہ دودھ کو گرانا بھول گئی تھی۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ بھائی بھی اتنے بیوقوف نہ تھے۔ وہ تیش میں آ گئے اور انہوں نے بھابھی کو کرکٹ کے بلے سے اتنا مارا کہ وہ جان بحق ہو گئیں۔ میں نے جب ان کی کمرے سے چیخ سنی تو میں دوڑ کر گیا اور ایسا منظر دیکھا کہ دل ہل گیا۔ بے شک میں بختاور سے محبت کرتا تھا، مگر اپنا بھائی بھی مجھے بہت عزیز تھا۔ میں نے ان کو خدا کا واسطہ دے کر ڈیوٹی پر بھیج دیا۔ وہ چلے گئے تو میں ہاتھ میں بلے لیے پولیس اسٹیشن جا کر اقرار جرم کیا کہ میری بیوی اور بچے کی موت ہو گئی۔ مجھے شک تھا کہ بھابھی نے ان کو زہر دیا ہے، سو بدلہ لینے کے لیے میں نے ان کے سر پر بیٹ مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ میری نیت انہیں جان سے مارنے کی نہ تھی، مگر جھگڑا بڑھا تو تیش میں بیٹ ان کے زور سے لگ گیا۔ غرض اس طرح میں اپنے بھائی کی جگہ جیل چلا گیا۔ مجھے 7 برس کی سزا ہو گئی۔ سزا کے بعد جب میں جیل سے نکلا تو میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ قید میں خدا سے قریب ہو گیا۔
مجھ میں قاتل کہلانے کی ہمت تھی۔ میں دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں ایک ڈاکٹر کی کلینک پر ملازم ہو گیا۔ ایک دن کیا جی میں سہائی کہ جنگل ہیں، متن تنہا روز و شب بسر کرنے لگا۔ اللہ نے اپنی جانب میرے دل کو کھینچا اور میں دن رات عبادت الہی میں مصروف رہنے لگا۔ پیاس لگتی تو ندی سے پانی پی لیتا، بھوک لگتی تو جنگلی پھلوں پر گزارا کر لیتا۔ میں عبادت میں سکون پانے لگا۔ ایک دن محکمہ جنگلات والے آئے اور مجھ سے تفتیش کرنے لگے۔ اس وقت تو وہ 2-4 باتیں کر کے چلے گئے، لیکن مجھے ڈر تھا یہ دوبارہ آئیں گے۔ میں گھر والوں کو ایک بار پھر کسی مصیبت میں نہیں پھنسوانا چاہتا تھا، لہٰذا یہاں شہر میں آ گیا اور جھگی بنا کر رہنے لگا۔ ارد گرد گزرتے لوگ مجھے عبادت میں مشغول دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے۔ وہ مجھ سے دعا کروانے کو آنے لگے اور کچھ نہ کچھ کھانے کو دے جاتے۔ انسانوں کی دکھ تکلیفیں اور مشکلات تو اللہ پاک دور کرتا ہے، لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ میری دعاؤں میں تاثیر ہے جس سے ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں میری شہرت پھیلنے لگی کہ یہاں کوئی نیک بابا ہیں جس کی دعا قبول ہوتی ہے اور مراد مل جاتی ہے۔ یہ لوگ میرے پاس دعا کرانے آنے لگے۔ وہ میرے لیے نذرانے کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں یا کچھ روپے دے جاتے جو میری ضروریاتی زندگی کو کافی ہوتے۔ میں نہ تو کسی سے نذرانہ لینے کو کہتا اور نہ رقم کا سوال کرتا ہوں۔ اب جھگی کی جگہ یہ کوٹھی بن گئی ہے۔ ایک چرپائی، پانی کا ایک گٹھرا اور چائے وغیرہ بنانے کے لیے چند برتنوں کے سوا میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے اور نہ مجھے دنیاوی سامان سے دلچسپی ہے۔ اللہ خود میری ضروریات پوری کر دیتا ہے اور میرے نصیب کا رزق میرے در پر پہنچا دیتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر لمبی سزا کاٹی ہے۔ اپنے لوگوں میں جانا نہیں چاہتا کہ ماں باپ میری قید کے دوران چل بسے تھے۔ بھائی نے دوسری شادی کر لی اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش خرم یہ کہتے ہوئے بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی بھی رونے لگیں۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد بابا کا انتقال ہو گیا تو علاقے کے لوگوں نے کوٹری میں ہی ان کی قبر بنا دی اور پھول چڑھانے لگے۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید نیک بندوں کے مزار اسی طرح بن جاتے ہوں گے اور جو خلقت ان کے مزار پر روز فاتحہ پڑھنے جاتی ہے، اس کا ثواب تو ان میں دفن لوگوں کو ملتا ہی ہوگا۔ یہ میرے قیاس کی بات ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے راز ہیں وہ میرا رب العزت ہی جانتا ہے۔